یہ ہے مسجد زورانہ. یہاں سے بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور عمرہ کیا تھا. کافی بھیڑ ہے. بہت سارے معتمرین یہاں سے احرام باندھ کر کے عمرہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. یہ کچھ بڑھائیے گا تو ہم کو دے دیجیے گا. ہاں کیا ہوا؟ چلتے رہیے چلیے تیز بڑھیے. آئیے حضرت. اور یہ وہ گھر ہے جو دو جنگلہ دکھ رہا ہے کھڑکی. یہ وہ بڑھیا کا گھر ہے جو مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا پھینکتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے یہاں سے, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جو پیلا والا دکھ رہا ہے. ابھی لائبریری کے اس میں مطلب تبدیل کر دیا گیا, لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور یہیں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے نماز پڑھنے کے لیے اور خانہ کعبہ شریف کا مطلب طواف کرنے کے لیے. تو بڑھیا یہیں سے پورا پھینکتی تھی. مطلب یہ نشانی کے طور پہ اوپر کر دیا گیا ہے, مگر اس کا گھر ہے نیچے ہی ہے, مگر نشانی کے طور پہ کر دیا. اور یہی مطلب اس کا گھر نیچے تھا لیکن اس کو جو ہے نشانی کے طور پر اوپر کر دیا گیا کہ لوگ دیکھیں, تاکہ لوگ دیکھیں. اور یہ وہ باغیچہ ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ, یہ وہ باغیچہ ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا باغیچہ ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ مطلب یہ باغیچہ لگائے تھے اپنے ہاتھوں سے. اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام بھی فرماتے تھے. اور اسی کے تھوڑا سا ہلکا سا بس نیچے مطلب یہ ہے ابو جہل حمام, یعنی کہ باتھ روم بیت الخلاء ہے. اور یہاں پہ مطلب اس کا گھر تھا پہلے
ابو زحل کا. بڑا احسان ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو ہے امت پر. اچھا اس پہاڑ کے تعلق سے پھر سے بتا دیجیے. آپ نے کہا تھا کہ جو ہے آپ نے کہا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. یہ وہی پہاڑ ہے؟ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 ٹکڑے کیے تھے چاند کو اپنے انگلی مبارک سے. یہ اور حضور یہ میرے کی آقا جائے صلی اللہ- پیدائش ہاں پیدائش کا گھر ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. ماشاء اللہ. اور یہ تمام چیزیں ہیں مطلب حرم کی زیارت. یہ حرم کے ٹاور. اور یہ ہمارے فرید بھائی ہیں جو آپ کو جو ہے جانکاری دے رہے ہیں. ماشاء اللہ یہ یہیں پر کام بھی کرتے ہیں مکہ المکرمہ میں. اللہ تعالیٰ ان کی مرتبہ فرمائے. السلام علیکم. اس کے اندر جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ کا ہے اور حضرت عبدالمطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ہے. اس کے اندر جو ہے مزار شریف ہے اور ان کے بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. جہاں پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جناتوں کے سردار اور اس کے ساتھ بہت سارے ان کے جو جنات ساتھی تھے وہ لوگ ایمان لے کر کے آئے. ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد جن. چلیے ادھر سے دکھاتے ہیں. ابھی تو بھیڑ ہے پھر بھی چلیے دکھاتے ہیں. جنت المعلیٰ کی جگہ ہیں. ان کے بدر جب جائیے گا نا ہاں پہاڑ ہے جہاں پہ سارے لوگ چڑھتے ہیں اس پہ نہیں چڑھیے گا. کیوں؟ وہاں پہ جو ہے نا کچھ صحابہ کرام مطلب اس پہ مارے گئے. ہاں شہید ہاں ہوئے. 10 صحابہ کرام تقریباً 10 کم و بیش 10 صحابہ کرام اس پہ مارے گئے تھے. اس کا خون مبارک جو ہے اس پہ لگا ہوا ہے تو بے ادبی ہوتا ہے کہ نہیں تو اس پہ نہیں جائے گا. یہ جگہ جو ہے حضرت یہ رہا دیکھیے ادھر آئیے. یہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا اور ان کے بیٹا کا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کے دادا کا قبر ادھر مزار شریف جو ہے وہ ہریالی پیڑ نظر آ رہا ہے. جی وہ ہریالی پیڑ کے پاس میں یہ رہا جو ہریالی پیڑ اور حضرت خدیجہ کبریٰ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا قبر. ہر پیڑ والا حضرت عبدالمطلب کی. ہاں حضرت عبدالمطلب کا ہے. اس پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. حجر اسود جنت الفردوس سے اسی پہاڑ پر اتارا گیا تھا. جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کتنے کام کرتے ہیں؟ 3 کام کرتے ہیں. نمبر 1 یہاں پر مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھتے ہیں. عرفات میں 2 نمازیں اکٹھے پڑھتے ہیں ظہر اور عصر. یہاں پر مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھتے ہیں. چاہے رات کو حجاج اکرم 2 بجے پہنچے 12 بجے پہنچے 1 بجے پہنچے جب بھی پہنچیں گے وہ مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھیں گے. 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ. پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے. اور جو مغرب کی نماز اتنی دیر سے پڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت کرتے تھے. یہ دیکھیں یہ قبرستان مقبرۃ العدل انصاف والا قبرستان. ابھی بھی سعودی حکومت اگر کسی کو قصاص کے طور پر قتل کرنا چاہے تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے. واللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے کافی تعداد میں نمازیں ادا فرمائی ہیں. اسی پنڈال میں اسی گراؤنڈ میں حجاج اکرام حج کے دنوں میں یہاں پر اپنا اپنا بستر لگا کر سوئے ہوتے ہیں. ایک رات یہاں پر قیام کرتے ہیں جس کو وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے. یہ ہے جی مسجد مشعر الحرام. یہ مسجد پورا سال بند رہتی ہے جی. 3 مساجد ہیں جو پورا سال بند رہتی ہے صرف حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہیں. میدان عرفات میں کون سی مسجد ہے؟ مسجد نمرہ. مزدلفہ میں مسجد
सुबहान अल्लाह, आप देख सकते हैं ये मुज़दलिफ़ा का मैदान है। अरफ़ात के बाद हुज्जाज कराम मिना और मुज़दलिफ़ा में आते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी कंकड़ी है, यहाँ से कंकड़ी उठाते हैं और शैतान को मारने के लिए जो है लेकर के जाते हैं। 49 कंकड़ी, एक कम 50 कंकड़ी उठाते हैं हुज्जाज कराम और आगे अभी इंशाअल्लाह वो मकाम आएगा जहाँ पर हुज्जाज कराम शैतान को कंकड़ी मारते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जब शैतान ने उनको वसवसा डाला, बहकाया, यहाँ पे ख्वाब को हकीकत में बदलने जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है इस्माइल इस्लाम को ज़बह करने की, तो चूँकि आप समझ गए, आप अल्लाह के पैगंबर थे, नबी थे, ये शैतान है मुझको बहका रहा है, अल्लाह के रास्ते से हटा रहा है, तो आपने कंकड़ी उठाई और उसे मारना शुरू किया। तो सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला को पसंद आई और उसने हज का एक रुकन बना दिया। तमाम हुज्जाज कराम आप देख सकते हैं सारी कंकड़ी बिखरी हुई है। आप इसी तरह हर जगह देख सकते हैं कंकड़ी बिखरी हुई है, ताकि हुज्जाज को ढूंढने में, कंकड़ी उठाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। यहाँ से हुज्जाज कराम कंकड़ी उठाते हैं और शैतान को मारने के लिए लेकर के जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जबल सौर पर आए हुए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये सब जबल सौर का हिस्सा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत की रात गारे सौर पर भी तशरीफ़ लाए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। ये आप सबसे टॉप पर पहाड़ की चोटी देख रहे हैं, वहाँ पर 2 पत्थर रखे हुए हैं। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा कर के ठहरे थे। और आप ये जो रोड देख रहे हैं, रास्ता, ये सड़क, ये शारे हिजरा, शारे माने सड़क है, यानी हिजरत वाली सड़क, हिजरत वाला रास्ता। तो इसी रास्ते से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए थे। जब मक्का के काफिर आपको बहुत ज़्यादा सताने लगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है और 2 सवारी का इंतज़ाम करो। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का इंतज़ाम करने लगे, तो उस वक्त इंतज़ाम नहीं हो पाया। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी का इंतज़ाम हो गया। नबी करीम ने इधर उधर देखा, कहा कि अबू बकर सवारी तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो कहा कि हुज़ूर मेरा कंधा आपके लिए हाजिर है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कंधे पर बिठा करके इस पहाड़ पर चढ़े और आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई इस पहाड़ की है। बिल्कुल चोटी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोटी तक गए। जो 2 पत्थर आप देख रहे हैं बिल्कुल वहाँ तक, और वहाँ पर आप 3 दिन और 3 रात आपने क़याम फरमाया। आप इसकी ज़ियारत करें। ये सब जो है जबल सौर का हिस्सा है। ये सारे जो है सारे सौर का हिस्सा है। आप इसकी ज़ियारत करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस निशानी के सदक़े में सबके नेक मकासद को, जायज़ मकासद को पूरा फरमाए। और जिन हज़रात ने भी मुझसे दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह ताला खूब जानता है। उनके जो भी ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, जायज़ ख्वाहिशात हैं, उसे पूरा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए, ये है जबल रहमत। जबल रहमत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ पर दुआएं किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर दुआओं को कबूल फरमाता है। आप पूरा एरिया देख सकते हैं, ये जबल रहमत का हिस्सा है। और ये वही पहाड़ है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की मुलाकात हुई। ये वही पहाड़ है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہما کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری خطبہ پیش فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور قرآن کریم کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر میزان عدل قائم ہوگا، یعنی کہ ہمارے نامہ اعمال جس ترازو پر تولے جائیں گے وہ یہیں پر قائم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے نامہ اعمال کو جو ہے ہمارے دائیں ہاتھ میں رکھے۔ اس کے علاوہ اس پہاڑ کی بڑی خصوصیت ہے، بڑی ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آپ یہ پورا ایریا دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا ایریا جو ہے میدان عرفات ہے، اور چونکہ اس میں پورا نہیں دکھا سکتا، یہ بہت بڑا ایریا ہے۔ اور اس میدان کے تعلق سے کتابوں میں ہے کہ یہیں پر حشر قائم ہوگا، اور دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے نیک کام برے کام، اس کی جزا اور سزا پائے گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام اسلام نظام اس دنیا میں تشریف لائے، سب یہاں پر اکٹھا ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کی بخشش یہاں پر فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کی بخشش کے لیے جب سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدہ میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اے رب میرے امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا اذن دے دے گا، شفاعت کا حکم دے دے گا۔ پھر وسیع کرسیہ السماواتی، جو آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، اسی کرسی کے بغل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک کرسی لگے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کے اشارے سے اشارہ کریں گے کہ تم بھی جاؤ جنت میں، تم بھی جاؤ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی شہادت والی انگلی کے اشاروں میں شامل فرمائے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم بھی جو ہے اس میں شامل ہو جائیں، ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ اور بعد وخیر میں میں تمام لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں، جن لوگوں نے بھی مجھ سے دعا کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان سب کے نیک مقاصد کو پورا فرمائے، جو بے اولاد ہونے صالح اولاد عطا فرمائے، جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے رشتوں کا انتظام فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، جن کے کام کسی وجہ سے رکے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ انہیں پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اس دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اگر وہ ایمان کے ساتھ گئے۔ اور آپ سب بھی دیکھیں، دعائیں کریں، یہ پورا میدان عرفات کا حصہ ہے، یہیں پر حشر قائم ہوگا، جزا اور سزا ملے گی، اور یہاں پر میزان عدل ترازو قائم ہوگا جہاں پر ہم سب کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔